السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کرا سک. میرا نام مبشر لقمان ہے اور آج کا دن پاکستان کے لیے بڑا اہم دن ہے. نہیں، میں اس وجہ سے نہیں کہہ رہا جو ڈیسیجن جنرل راحیل نے لیا. میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ علامہ اقبال کی جو ہے تاریخ وفات جو ہے وہ آج کے دن کی ہے، اور علامہ اقبال کو ہم جتنا بھی خراج تحسین پیش کریں وہ کم ہے. اور میں آج دیکھ رہا تھا، میں نے ولید اقبال صاحب سے میری بات ہو رہی تھی، ہمارے مہمان بھی ہیں آج. علامہ اقبال صاحب کا کے پوتے ہیں اور بہت بھاری مینٹل ان کے کندھوں پہ ہے. میں پارٹی اور سیاست کی وجہ سے نہیں کہہ رہا، میں اقبال اور اقبال کے فلسفے کی حیثیت سے میں وہ کہہ رہا ہوں. علامہ اقبال کی انہوں نے مجھے وصیت جو ہے اپنے ہاتھ کی لکھی ہوئی آج ولید اقبال صاحب نے دلوائی. میں آپ کی اسکرین پہ دکھاتا ہوں. اور یہ پڑھ کے یعنی دکھ ہوا ہے مجھے کہ جب میں ان لوگوں کو دیکھتا ہوں، ان کے متعلق پڑھتا ہوں، تو یہ دنیا کی جون سی مرضی چاہتے دولت ان کے پیروں میں ہوتی، ان کے گھروں میں ہوتی، لیکن جب انہوں نے وصیت میں جو 2-4 چیزیں تھیں سفید پوش آدمی کی، کپڑے شپڑے، وہ بھی غریب غربا کو بانٹ دیے. کتابیں اسلامیہ کالج کو دے دیں اور چند کتابیں اپنے صاحبزادے ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب کو دے دیں. آج پیناما لیگز کے تناظر میں اگر علامہ اقبال ہوتے تو غالباً دوبارہ فوت ہو جاتے. بار بار ان کو دل کے دورے پڑتے، بار بار وہ فوت ہوتے. چودھری غلام حسین بھی میرے ساتھ ہیں. محمد طاہر سینئر تجزیہ کار ہیں، کراچی سے ہمیں آپ نے جوائن کیا اور تھوڑی دیر میں ہمیں جوائن کریں گے. ہمارے دوست ہیں، اینکر ہیں. رانا مبشر صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں، بڑے ہر دل عزیز اینکر ہیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. ویری کوئکلی بیفور وی کم آن ٹو دا ٹاپک آف دا ڈے، علامہ اقبال اگر آج ہوتے تو کیا سوچ رہے ہوتے؟ بڑا مشکل سوال ہے جی. ویسے سوچ یہی رہے ہوتے کہ جو میں نے ایک خواب دیکھا تھا وہ ایک ڈرونی حقیقت جو ہے یا ہارر سٹوری، نائٹ میئر میں بن نائٹ میئر، یا بالکل کوئی چلے نائٹ میئر تو کم از کم آپ کی آنکھ تو کھل جاتی ہے اس میں بعد میں ہڑبڑا کے یا جو بھی ہے، لیکن حقیقت جب اگر کوئی نائٹ میئر حقیقت میں تبدیل ہو جائے تو بدقسمتی سے وہ جو سبق دیے ہوئے تھے کہ رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی، یہ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر، اور خود ہی کا فلسفہ، خود داری، خود اعتمادی، خود انحصاری، خود کفالت، مطلب اس کے بالکل دوسرے اینڈ پہ ہی ہم اسپیکٹرم کے چلے گئے. لیکن عجیب بات ہے چوئی صاحب، میں آج چلیں ایک خبر تو بڑی امپورٹنٹ آ گئی دوپہر کو، وہ اس پہ ابھی بات کریں گے، آپ سے تجزیہ لیں گے راحیل شریف صاحب نے جو کیا. لیکن میں نے کسی چینل پہ میں نے نہیں دیکھا فلپ کرتے ہوئے علامہ اقبال کے اوپر کوئی نہ کوئی ڈاکیومنٹری چل رہی ہو یا کوئی نہ کوئی پیکیجز چل رہے ہوں اسپیشل قسم کے، شاید چلے ہوں، مجھے نہیں پتا. اب حقیقت یہ ہے کہ میں قائد اعظم ڈے ہو یا اقبال ڈے ہو، میں دیکھتا ہوں تو ایک میاں یوسف صلاح الدین صاحب ہیں، وہ ہر ایک کو کال کر رہے ہوتے ہیں، یار اس دن کی ہو سکتا ہے، اس دن تہاڈی مہربانی ہے، کر لو، بابے نو زندہ رکھو، اے کرو، پاکستان کی آئیڈیالوجی کو زندہ رکھو. یعنی یہ کیسے ہم لوگ میڈیا والے ہیں کہ ہمیں یہ پاکستان کی آئیڈیالوجی ہمیں ذرا کوئی کمزور سی چیز لگتی ہے؟ انہوں نے کوئی کمزور نہیں کی ہو گیا تو ورگا دسو نا پھر، اپنا نہیں دیکھا میں. وہ یہ ہے کہ اب ایمسز یہ بھی بادشاہ ہے نا، وہ یہ نہیں، پہلے ہم نے رکھا ہوا تھا 21 اپریل پر ہی زور ہوتا تھا. جب ان کی تاریخ پیدائش جو ہے 9 نومبر وہ ڈٹرمن ہو گئی تو پھر سارا زیادہ زور جو ہے تاریخ پیدائش پر چلا گیا ہوا ہے، زیادہ فنکشن زیادہ اس وقت ہوتے ہیں. علامہ اقبال کا تو وہ جو ہے کہ محمد سے وفات انہیں تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. ہمارے ان کو خراج عقیدت یا تحسین پیش کرنے سے نہ کرنے سے جو نہیں، ایک نقصان ہو رہا ہے. کیا نقصان یہ ہو رہا ہے چوئی صاحب کہ ہندوستان کو جب میں دیکھتا ہوں یا ان کے ذرائع ابلاغ کو دیکھتا ہوں تو وہ اقبال کو شاعر ہند کے طور پہ لے کے اس کے اوپر بھی اپنی اونرشپ لگا رہے ہیں، اور ہم اپنی چیزوں کو اون نہیں کر رہے. آپ ایران گئے؟ نہیں سر، میں نہیں گیا. اچھا، ایران میرے مطلب جرنلزم کے حوالے سے نہیں، اور کچھ کام تھے میرے، تو ان کے کافی جگہ کافی شہروں میں جانا ہوا ہے. تو جدھر بھی گئے تو لوگ میں اپنا بتایا کہ جی غلام حسین لاہور سے، وہ اقبال لاہوری، بالکل ان کی آنکھوں میں چمک اور چہرے پر رونق آ جاتی تھی. یعنی علامہ اقبال جو ہے ہاؤس ہولڈ نام ہے وہاں ایران میں.
ماشاءاللہ وہ ڈیزرو کرتے ہیں, فارسی کی پوئٹری ایسی ہے اور مطلب ہے کہ یہ ان کا تو رہتی دنیا تک جو ہے, جیسے یہ ابھی یہ غازی علم الدین شہید کا واقعہ ہے, تو انہوں نے کہا بیٹھے ہوئے تھے تو کسی وہ کہ یار اسی گلاں ہی کرتے رہ گئے, اور لوہاراں دا منڈا جڑا کھانا دا منڈا, ایک لوہاراں دے منڈے نے اتھے بھی بڑی انت پائی ہوئی ہے, اور نا آئے گا میاں محمد نواز شریف, اس کے اوپر ہم ابھی آتے ہیں. آپ کو میں نے صرف ایک بات آن دا ریکارڈ کہنی تھی کہ آپ کی سیاست سے مجھے بہت اختلافات ہو سکتے ہیں, لیکن علامہ اقبال سے نسبت کی بنا پہ میں صرف آپ کی عزت کرنے پہ مجبور ہوں, اور یہ بہت بھاری آپ کے اوپر ذمہ داری ہے. اور آپ ویسے بھی ماشاءاللہ معزز نہیں بالکل ہے, لیکن یہ ہے کہ علامہ اقبال اور قائد اعظم کے جو رشتہ دار ہیں نا, میں تعظیم ان کی کرنے پہ میں مجبور ہوں بس, اور میں کیا کہہ سکتا ہوں. سیاست میں ہمارے اختلاف ہو سکتے ہیں. میں آپ کا مشکور و ممنون ہوں جی اس کے لیے, آپ ایک اتنی ویل نون شخصیت ہیں, اور آپ کا اس طرح کا اعتماد کا ووٹ, میں کوشش کروں گا کہ اپنی سیاست کو بھی ایسا بناؤں کہ آپ اس کو بھی داد دیں کسی وقت. اور مجھے احساس ہے جی کہ کتنا بڑا بوجھ ہے, میرے والد کے کندھوں پہ بہت بڑا بوجھ تھا, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی توفیق دی, طویل عمر بھی دی اور توفیق بھی دی. آپ کے سامنے ان کی زندگی بھی پوری ہے, ان کی بھی اچیومنٹ بڑی جدوجہد ہے جی, اور آسان کام نہیں. آپ کی والدہ کی بڑی کنٹریبیوشن ہے جی, وہ چلیں ڈائریکٹلی ان کی اولاد تو نہیں, لیکن بہرحال ان سے تعلق تو ہے. بالکل نہیں, میں یہ عرض کرتا ہوں نا جی کہ کیونکہ وہ تعلق وہ ہے, مطلب میرے والد جتنا مرضی کچھ کر لیتے, وہ اپنے نام کو ڈسکنیکٹ نہیں کر سکتے تھے اپنے والد کے نام سے. تو جو بھی ان کی اپنی اچیومنٹس ہیں, جب وہ کمپیئر ہونے لگ پڑے ان کے والد کی اچیومنٹ سے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنا فیئر نہیں تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ڈگنیٹی کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کا موقع دیا. اور میری والدہ محترمہ کا بھی, جس طرح علامہ اپنی والدہ کا احترام کرتے تھے, ان کی جو ایک اردو عظیم ترین مرثیوں میں شمار ہوتی ہے ان کی والدہ, اپنی زوجہ کے بارے میں شاید آپ نے پڑھا ہو, لیکن والدہ کا بھی بہت, میں نے والدہ کا بھی پڑھا ہے. جی جی جی, بہت. رانا مبشر صاحب, ویلکم ٹو کھارا سائٹ سر, السلام علیکم. وعلیکم السلام. رانا مبشر صاحب, بات یہ ہے کہ جب میں اور آپ باہر جاتے ہیں, دنیا میں کسی بھی ملک میں جاتے ہیں, تو لوگ ہمیں بے پناہ پیار دیتے ہیں, اس لیے کہ ہم پاکستانی ہیں, اس لیے کہ قائد اعظم نے یہ ملک بنایا, اس لیے کہ علامہ اقبال نے اس کا خواب دیکھا. لیکن آج جو پیناما لیکس ہیں, جب اس کے تناظر میں ہم دیکھتے ہیں, آج جو وائڈ اسپریڈ کرپشن ہے اس کے تناظر میں ہم دیکھتے ہیں, تو شرم نہیں آتی کیا ہمیں کہ یہ ہم نے ملک کا حال کر دیا؟ شرم تو میرے خیال میں آپ کثر نفسی سے کام لے رہے ہیں, بڑا ہاتھ ہولا رکھ رہے ہو تسی, لیکن اتنا تھوڑا جا ہیوی ویٹ ورڈ یوز کرنے کی جیسی کرنی, لیکن اینی ویز بغیرتی دا مظاہرہ کر رہے ہیں. اب میرے خیال ایک سوٹ کرتا ہے ورڈ, لیکن کئی لوگوں نے شاید اعتراض ہو جائے کہ جی ٹی وی تے بیٹھ کے اس طرح کے لفظ کیوں استعمال کر رہے ہو, لیکن اینی ویز بڑی بڑی گلاں ہو رہی ہیں جناب کے میاں صاحب جدو نا پناما لیکس ہوئے نا, سر اردو میں, آپ اردو میں آ جائیں. یہ چودھری غلام حسین خان نے, چودھری غلام حسین نے ایک بہت بڑی یہ یعنی کر دی تھی شروع پنجابی میں, ہم شروع ہو گئے سارے اردو میں ہم بات کریں گے. انہوں نے میری جھجک کھول لیتی سی, ذرا پنجابی ایکسپریس کرنے کا مزہ زیادہ آتا ہے. جی جی, وہ ہم نے جب برائی کرنی ہو تب پنجابی میں زیادہ لطف آتا ہے, لیکن اب جی چلو میں اردو میں آ جاتا ہوں. جی بیسیکلی یہ جب گئے نا جی میاں صاحب, انہوں نے یو کے کا جب کہا نا جی کہ میں یو کے جا رہا ہوں اور میں نے اپنی ٹریٹمنٹ کرانی ہے, چودھری نثار صاحب نے کہا جی وہ اپنا ایگزامینیشن کرانے نہیں جا رہے میاں صاحب, اپنی ٹریٹمنٹ کرانے جا رہے. سو اینی ویز جب اس سے جانے سے پہلے اسحاق ڈار صاحب نے ایک فون کیا جناب آصف زرداری صاحب کو, اور آصف زرداری صاحب کو انہوں نے پہلے تو حال احوال پوچھا جناب, اور اس کے بعد انہوں نے کہا جناب کہ بڑی مہربانی, آپ نے وہ پی اے اے کا جو کنزرویشن کی بل تھا اس میں آپ نے مہربانی کر دی جناب, اور اس طرح انہوں نے گفتگو شروع کی. انہوں نے کہا جناب کہ آپ کی حمایت چاہیے, آپ کی سپورٹ چاہیے, آپ کے مشورے چاہیے, اس طرح کی گفتگو اسحاق ڈار صاحب نے شروع کی آصف زرداری صاحب سے. پھر اس کے بعد تھوڑی سی آصف زرداری صاحب نے کہا جی کہ ٹھیک ہے اسحاق ڈار صاحب, تسی جڑی گل کہندے ہو اسی من لینے ہیں, اینڈ دی پیپلز پارٹی ول ناٹ ڈیمانڈ ریزگنیشن فرام میاں محمد نواز شریف صاحب. پناما لیگ کے مسئلے میں ہم ریزگنیشن کی ڈیمانڈ نہیں کریں گے. This is what my mole, this is what my sources close to People's Party. آپ کو پتہ ہے ہم ذرا سورسز ذرا لیک کرتے ہوئے تھوڑا سا ریلکٹنٹ ہوتے ہیں, کیونکہ کل پتہ چلے سورس.
सो एनीवेज उन्होंने कहा जी कि पीपल्स पार्टी जो है वो कभी ये डिमांड नहीं करेगी नवाज शरीफ साहब से कि जनाब वो पनामा लीक के चक्कर में रेजिग्नेशन हम नहीं मांगेंगे उनसे कभी। एक तो ये बड़ा मसला था, और एक आप वो जानते हैं, दूसरा एक और बैरिस्टर अकरम शेख साहब को तो सब लोग जानते ही होंगे, पूरा हैवीवेट से हैं, उनके साथ भी मुलाकात की रायगढ़ में मियां नवाज शरीफ साहब ने। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। मियां नवाज शरीफ साहब ने उनसे कहा जी कि मेरी तकरीर कैसी थी जी जो मैंने नेशन से की थी, कौम से जो खिताब किया था। तो अकरम शेख साहब ने कहा जनाब कि तुसी वो गलत काम किया सी, और फौरन ही मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, मुझे तकरीर नहीं करनी चाहिए थी। अब आगे लुकमान साहब आप खुद ही समझ सकते हैं वो तकरीर, वो उन्होंने ब्लेम अपने छोटे भाई को दिया कि मुझे मशवरा छोटे भाई ने दिया था। अच्छा, ये इसका मुझे मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन बात यह है राना मुबशिर साहब, जो आपसे मैंने बात पूछनी है ताकि फिर बाकी 3 लोगों से मैं उस पर कॉमेंट ले सकता हूँ। आज जो जनरल राहील शरीफ का डिसीजन आया, आपने मुझे कुछ दिन पहले ये बताया था कि ये होने वाला है, फौज में वाइड स्प्रेड जो है वो करप्शन बेस्ड टर्मिनेशंस होने वाली हैं। आप मुझे ये बताएं कि क्या ये खबर सही है कि 150 के करीब ऑफिसर्स की और जो है इंक्वायरी चल रही है और किसी भी वक्त झटका लग सकता है? फिगर मेरे पास नहीं है जी कि कितने लोग होंगे, लेकिन एक चीज बड़ी क्लियर है कि राहील शरीफ साहब जो है ना वो खुद तो खुली किताब बने हुए हैं कि जी मेरा पास्ट भी देख लें, मेरा प्रेजेंट भी देख लें, मेरा फ्यूचर भी देख लें, और किसी ने भी इन्वेस्टिगेशन करनी है या किसी ने भी देखना है उसमें से जीरो टॉलरेंस करप्शन की है मेरे लिए, और ना मैंने करप्शन की है, ना मैं किसी को करने दूंगा। और जो लोग भी घर जा रहे हैं और या जिनको आइंदा आने वाले दिनों में जिन्होंने घर जाना है, जिनकी लिस्टें तैयार हो चुकी हैं, वो घर जाएंगे ही जाएंगे। लेकिन सवाल ये है लुकमान साहब कि इसके बाद फिर जो पॉलिटिशियंस हैं वो भी घर जाएंगे। और अभी तो छोटू भी पकड़ा गया है, वो जो गुलाम रसूल है, अभी तो उसने भी बड़े नाम लेने हैं पंजाब के जो मिनिस्टर्स हैं, जो उसने ले दिए जी 4 नाम, मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। बट राना मुबशिर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन खरा सच। थैंक यू सर। मोहम्मद ताहिर साहब, आपने बड़ी क्विकली आपने सुनी राना मुबशिर साहब की बात, क्या होने जा रहा है पैनामा लीक्स? या इसको हमने मजाक नहीं बना लिया? वह यार खत्म करें, फिर आगे चलते हैं। अगर करप्शन के ऊपर ही हमने जिंदा रहना है तो फिर करप्शन ही ठीक है। मुबशिर लुकमान साहब, देखिए पानामा लीक्स को तो कोई मजाक बना नहीं सकता, अगरचे नवाज शरीफ साहब ने और उनकी कैबिनेट ने बनाने की बहुत कोशिश की है। मैं अल्लामा इकबाल अलैहि रहमा के हवाले से गुफ्तगू हो रही थी, उस कॉन्टेक्स्ट में आपको जवाब देने की कोशिश करता हूँ। इकबाल ने जो अपना पूरा पैगाम दिया है वो खुददारी, खुद इन्हिसारी और ख़ुद किफ़ालती का पैगाम दिया है, और उनके उस पैगाम का जो निचोड़ हमारी कौमी ज़िंदगी में आज के दौर में जो रेलिवेंट बनता है वो है जो शरीफ ख़ानदान को जिस पर तवज्जो देनी चाहिए और गोशे होश से सुनना चाहिए, वो ये है कि उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती है परवाज़ में कोताही। और वो खैर वो तो अल्लामा इकबाल ने ये जो मैसेज दिया है, शरीफ ख़ानदान जिस परवाज़ की कोताही के शिकार हुए हैं और जिस शक्ल में और जिस अपना नवाज शरीफ साहब कहते हैं, नवाज शरीफ साहब कहते हैं ये परिंदों को कहा था इकबाल ने, इंसानों को नहीं कहा था। ताहिर लाहौती उन्होंने कहा था। अच्छा, दूसरी बात है, उन्होंने तो खैर उस दिन को मनाना भी बंद कर दिया जो इकबाल के हवाले से एक पहचान थी, और लाहौर में उसके हवाले से एक तकरीब होती थी, ये भाई शरीक भी होते थे उसमें, वो उन्होंने पिछले साल से वो नहीं मना रहे। लेकिन एक बात इकबाल के हवाले से कहकर मैं पैनामा लीक्स पर आपको रिस्पॉन्ड करता हूँ। अल्लामा इकबाल ऐसे लोग बैरूनी दुनिया का कोई असर कबूल नहीं करते, ये बैरूनी दुनिया पर असर डालते हैं। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह जैसे लोग जो है वो अपने बातिन से फूटते हैं, बाहर की दुनिया का असर नहीं लेते। वो इस तरह के आदमी है, अगर आप उनके अशार की तरतीब बनाए और जो सबसे अच्छे अशार की फहरिस्त बनाए तो उसमें चौथा पांचवा शेर जो बनेगा वो तारिक की दुआ में एक शेर है कि दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज़ है लज्जत आशनाई। तो वो इस मिजाज के आदमी थे, तो इन्हें वो इंशाल्लाह मरते नहीं अगर आज के दौर में ज़िंदा होते, बल्कि हमारी बैरूनी दुनिया को बदल देते। अच्छा, पैनामा लीक्स के हवाले से शरीफ ख़ानदान जो चाह रहा है, आप देखें कल का एक प्रोग्राम नजम सेठी का हुआ और उसमें उन्होंने ख़ास मैसेज दिया है। आपको मालूम ही है कि नजम सेठी साहब किन के लिए काम करते हैं।
نجم سیٹھی صاحب نے کل پوری سپریم کورٹ کو ٹیررائز کرنے کی کوشش کی ہے، اور میں حیران ہوں کہ 48 گھنٹے اب گزرنے والے ہیں آج ابھی تک کہ سپریم کورٹ نے اس کا نوٹس کیوں نہیں لیا۔ انہوں نے جسٹس سجاد علی شاہ کے دور کو یاد دلاتے ہوئے یہ احساس دلایا کہ جب جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے کوئی موو ہوگی اور سپریم کورٹ اس میں جو ہے وہ انوالو ہوگی تو عام طور پر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ یہ انصاف کی راہ کو کھوٹا کرنے کی کوشش ہے۔ یہ پاکستان کے اندر جو عوامی مطالبہ بن گیا ہے، جو قومی مطالبہ بن گیا ہے، جو عوام کی تفہیم میں پاناما لیکس جس طرح آئی ہے اور جس طرح وہ اس کو حل کرنا چاہتے ہیں، اس راستے کو روکنے کی ایک کوشش ہے۔ اور میں حیران ہوں کہ ہماری قومی زندگی میں اس میں کوئی ہلچل پیدا نہیں ہوئی، اور میں اس پر بھی حیران ہوں کہ ہماری عدلیہ بھی خاموش ہے۔ آپ جانتے ہی ہیں عدلیہ دو تین ہفتے پہلے جو ہے وہ ایک جہانگیر صدیقی صاحب کے فرنٹ مین نہیں عدلیہ مبشر لقمان صاحب اگر میں ایک بات کر لوں جی فرمائیں طاہر صاحب بولیں جی، میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ ابھی پچھلے دنوں عمران شیخ نامی ایک آدمی اریسٹ ہوا تھا، اور اس نے جو ہے وہ جو کہا تھا وہ یہ کہا تھا کہ ہم عدلیہ کو بھی زیر دام لاتے ہیں، عدلیہ پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں۔ تو اگر لیکن آپ کو پتا ہے نا کہ اس نے یہ کہا تھا کہ شاید حیات کی وجہ سے ہم کرتے ہیں یہ، اور اپنا جہانگیر صدیقی پتہ نہیں کس کس کے نام لیے تھے اس نے۔ اچھا وہ طاہر صاحب کی تو عدلیہ کو مینج کرنے والی بات ہوئی نا، عدلیہ کو مینج کرنے والی بات۔ چلے کوئی نہیں کرتے، جیسے تو پرویز مشرف، ضیاء الحق، ایوب خان اور رحیل شریف، ایسی میں مختصر بات کروں گا۔ رحیل شریف نے جو کچھ کہا ہے اس پر عمل کر کے دکھایا۔ اگر انہوں نے کہا میں دہشت گردوں کو نہیں چھوڑوں گا تو ان کا پیچھا کر رہی ہے فوج، اور پوری قوم فوج کے ساتھ آپ کے سامنے۔ اگر انہوں نے کہا میں کرپشن کو ختم کروں گا تو اس کا بھی آپ نے دیکھ لیا، اور یہ ہوگا۔ پہلے کیا ہوتا رہا اس کو چھوڑے۔ جسٹس ظہیر جمالی کی قیادت میں چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے انہوں نے 2 فیصلے کیے۔ انہوں نے کہا ایک تھی ہیومن رائٹس کی وائلیشن پر 0 ٹالرنس، اور دوسری کرپشن پر 0 ٹالرنس، اور انہوں نے 6 مہینے میں مسلسل باتیں کی ہیں۔ ناؤ دی ٹائم، باتیں کرنے سے معاف کرنا خواہ کوئی بھی کر رہا ہے، اس سے نہ کرپشن ختم ہوگی، نہ لوٹا ہوا پیسہ واپس آئے گا، نہ ڈاکو جو ہے وہ اپنی وارداتوں سے رکیں گے۔ اس کے لیے قوم کو بھی کھڑا ہونا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے پناما ہو رہی ہے پوری دنیا میں، حکومتوں کے تخت الٹ گئے، لوگ حکومتیں چھوڑ چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں، بینکوں کے سربراہ چلے گئے، وزیر چلے گئے، اور یہاں لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے ساتھ جو لوگ ہیں، ہمارے ساتھ غریب تو ہے ہی نہیں ہے، مڈل کلاس بھی نہیں ہے، ہمارے ساتھ کھاتے پیتے لوگ ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ کاروبار جو ہے نیسسریلی انکلوڈز کرپٹ پریکٹسز۔ پرابلم یہ ہے نا کہ جب حکمران باہر بھاگے ہیں پیناما لیکس کے بعد تو ساتھ ہی اپوزیشن لیڈر بھی ہمارے باہر چلے گئے، یہاں پہ تو پریشر ہی نہیں بلڈ اپ کیا آپ لوگوں نے۔ جی عمران خان صاحب کا لندن جانا تو بڑے عرصے پہلے سے طے تھا، تو وہ کینسل ہو سکتا تھا، کوئی ایسی قیامت نہیں تھی، جا رہے تھے، یعنی اس سے نیشنل ایشو سے بڑا چیز تو کوئی نہیں نہ تھی۔ جی بہرحال انہوں نے وہاں پر بھی بطور ایک ضمنی کام کیا، انہوں نے کہا کہ وہ ان کی وجہ سے فورینزک ایکسپرٹ سے جمائمہ کی ماں کے گھر جلوس نکل آیا، وہ اس سے بھی پتہ لگتا ہے کہ جی ہمارے ان حکمرانوں کا ظرف کس طرح کا ہے۔ جی ان کا کیا تعلق تھا، ان کا نام پیناما لیکس میں کوئی آیا ہوا ہے یا ان سے کوئی تعلق تھا اس بدعنوانی کا؟ آ جا کے نا اگر پاکستان کی پالیٹکس میں ایک شخص، یعنی سراج الحق اور منور حسن بھی ہیں، یعنی جو دیانتدار لوگ ہیں، لیکن یہ جو پاپولر پالیٹکس ہے نا آج کی، اس میں صرف عمران خان ہے جس کی دیانت پر آپ انگلی نہیں اٹھا میں نے سکتے۔ دیانت پر تو نہیں انگلی اٹھائی، میں نے عقل اور وہ ٹائمنگ کے چھوڑے یار، آپ تو ہر ایک کے پیچھے میں پڑ ایک منٹ جاتے چاہیے ہیں۔ صاحب ٹھہر جائے نا، ٹائمنگ آپ ان کے بچائیں تو نہ ان کو آپ بیچ میں سے نکال کے لے گئے ہیں، وہ جواب دیں آپ۔ میرا مطلب ہے کہ آپ لوگ یہ کیسے ڈینائی کر سکتے ہیں چودھری غلام حسین صاحب کہ اگر را کے ایجنٹ رمضان شوگر مل سے پکڑے گئے تو ان کے ویزا جو ہیں وہ جہانگیر ترین نے اپلائی کیے تھے، یعنی اوپر جو ہے یہ پیسے والا کارٹل جو ہے ایک ملا ہوا ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں۔ آتے ہیں جی بریک کے بعد۔ ویلکم بیک فرام دا بریک۔ چوہی صاحب، انڈین میڈیا نواز شریف اور مریم نواز کو اتنا پروموٹ کیوں کر رہا ہے؟ نہیں تو نہ کریں، اور کیوں کریں؟ میاں محمد نواز شریف جو وزیر اعظم پاکستان ہیں، جن کے بقول ان کے پاس مینڈیٹ ہے، ہمارا خیال ہے میسو ریگنگ کے نتیجے میں وہ اقتدار میں آئے ہیں، اور ریگنگ روکنے کا یہ ولید اقبال صاحب سوٹ ساٹ پہن کے تو بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اس وقت تک دھاندلی روکنے کا کوئی بندوبست نہیں۔ اور یہ تو اپنی انٹر پارٹی الیکشن میں نہیں دھاندلی روک سکتے، یہ اس میں نیشنل الیکشن میں کہاں روکیں گے؟ ادھر
میں نے ویسے پٹیشن کی ہوئی ہے جی, اور وہ جو نہیں کامیاب ہوئی, اپیل بھی سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے میرا کیس اس وقت. وہ جو اگلا الیکشن ہو جائے گا اس تو بعد آ جائے گی بات. نہیں آئے گی. میران گیٹ کیس کتنی دیر بعد ہے؟ آپ جو بات کر رہے ہیں, دیکھیں میاں نواز شریف صاحب کا ایک فریم آف مائنڈ ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ تجارت کرنی چاہیے ایٹ آل کاسٹ, اور وہ اس کے لیے پیس اور ان پر الزامات کو چھوڑ دیں, وہ اسی پر چل رہے ہیں. ہماری فوج کا اور ہماری قوم کا اور پورے ملک کا یہ ہے کہ جب کشمیریوں کا خون بہایا جا رہا ہے, 1.5 لاکھ بندوں کو مارا گیا ہے وہاں, شہید کیا گیا ہمارے بھائیوں کو, اور انڈیا جو ہے ابھی یہ ٹیم جو بھیجی ہے نا انہوں نے بدماشی کیا پاکستان کے ساتھ پٹھان کوٹ کے لیے, وہ افسروں سے کسی نے پوچھا بھی وہاں آپ نے کیسا سلوک پایا, وہ انڈینز وہ کہتے تھے ہم تو یہ تو اتنی نفرت کا انہوں نے اظہار کیا ہے کہ وہ پاکستان کو کوئی ملک ہی نہیں مانتے. بھئی آپ ایک نیوکلیر اسٹیٹ ہے, ایک بڑی منظم اور طاقتور فوج ہے آپ کے پاس, 20 کروڑ کا ملک ہے, انڈیا آپ کا کیا بگاڑ سکتا ہے, لیکن وہ ابھی تک ان کے جو خلاص پڑا ہوا ہے. تو میاں نواز شریف صاحب نے سب سے بڑی جو میجر سیکیورٹی بریچ کی کہ ہندوستان کے وزیر اعظم کو اپنے پرائیویٹ گھر میں بلایا, نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کو انکار کر دیا. حالت یہ ہے کہ ایئرپورٹ پر جب وہ ڈی سی او وغیرہ یہ ہے, انہوں نے وہاں سے جہاز کے آگے نہیں ایک وہ کھڑا ہوتا لے کے کہ ادھر کھڑا ہوگا تو ادھر انہوں نے قالین بچھا دیا VVIP کی طرف. تو پرائم منسٹر صاحب پاکستان کے آئے ہیں, ان کے یہ کدھر کو کہا تم نے قالین بچھایا, ان کا جی آپ نے ادھر کے دو, اب یہ ادھر کو بچھاؤ, یعنی جہاز سے ہیلی کاپٹر کی طرف. خود وزیر اعظم صاحب وہ قالین بچا رہے ہیں, کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونے دی گئی. اس کے بعد وہاں جا کے خفیہ میٹنگ کی, اور سیکیورٹی ایجنسیز نے, میں تو ان سے پوچھتا ہوں آپ کے جو فوج والے ہیں نا خفیہ ایجنسیوں والے, انہوں نے کہا کہ یہ سیکیورٹی بریچ ہے, نیشنل انٹرسٹ کے خلاف ہے, اٹ ٹینٹاماؤنٹس ٹو ورکنگ اگینسٹ انٹرسٹ آف پاکستان. بھئی ایسا شخص جو پاکستان کے خلاف کام کر رہا ہے اور آپ اس کے خلاف کارروائی نہیں کرتے, یہ آپ کی اور مبشر لقمان اور ولید اقبال کا کام ہے. مائی فٹ دیش, یا وہ یہ نہ کہے یا پھر کام کرے. لیکن کیا یہ راحیل شریف کے قدم سے آج پولیٹیکل اپوزیشن پارٹی جو ہیں جیسے PTI ہے, جماعت اسلامی ہے, ان کو تقویت ملے گی 24 تاریخ کے جو ان کے احتجاجی جلسے ہیں؟ میرے خیال میں اس تقویت سے زیادہ میں اب آپ کو اپنی پولیٹیکل افیلیشن سے اپنا ایک منٹ کے لیے ہٹ کے ایک آپ سمجھ لیں ایک آبزرور کے طور پہ اگر عرض کروں, میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ایک بہت بڑا پریشر آیا ہے ہم سب پہ, ہم سب سے مطلب ہے سویلینز پہ, کہ اب ملٹری میں جب اس طرح سے ہو رہا ہے تو اب سویلین جو ہیں تمام ادارے اور اپنے گھر میں کر کے اپنے گھر میں کر کے دکھائیں. تو ایک تو یہ ہے, اور یس کیونکہ ہم نے تو دیکھیں تحریک انصاف آپ فرما رہے ہیں کہ آپ کی ہماری سیاست پہ آپ کو اعتراض ہے. ہاں نہیں جی, کچھ سیاسی پالیسیوں پہ اعتراض ہو سکتا ہے مجھے سے, میں تو آپ کا ووٹر ہوں. ہاں جی, ہمارا سب سے بڑا اب 20 سال ہونے کو ہیں, سب سے بڑا ہمارا پلانک جو رہا ہے وہ اینٹی کرپشن ہی رہا ہے کہ احتساب عمران خان صاحب کو جس دن میں نے جوائن کیا تھا اس پریس کانفرنس میں بھی انہوں نے ایک ہی بات علاوہ مجھے خوش آمدید کہنے کے یہی کی تھی کہ جی اپنے حقیقی اثاثے بتائیں. ایک بات مجھے بتائیں معذرت کے ساتھ, میں دیکھتا ہوں نا عمران خان کے یعنی آنسٹ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے, کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہ آنسٹ ہے, شوکت خانہ میں نہیں کھا رہا, کہیں جب بھی نہیں کھا رہا, اور وہ بڑے اچھے چل رہے ہیں ادارے. لیکن میں دیکھتا ہوں کہ جب پرویز رشید جیسے بونگے بے وقوف لوگ جو ہیں وہ آپ لوگوں پہ کرپشن کے عمران پہ الزامات لگاتے ہیں, تو PTI کی تمام لیڈرشپ جو ہے نا وہ بڑی ڈیفینسو ہو کے جواب دے رہی ہوتی ہے. اگر آپ لوگ عمران کو نہیں ڈیفینڈ کر سکتے تو آپ نے کس کو کرنا؟ میں تو بڑا اس پہ آفینس لیتا ہوں اور بڑا آفینسو ہو کے جواب دیتا ہوں. اور میں تو خواجہ آصف نے جب پہلی بار یہ آواز بلند کی تھی وہ 1 اگست 2012 پہ تھی, جب انہوں نے کہا تھا کہ شوکت خانم پہ عمران خان صاحب نے سٹا کھیلا ہے اس کے پیسوں سے اور منی لانڈرنگ کی ہے, اور ڈبل شاہ سے زیادہ وہ اپنا نان ٹرانسپیرنٹ ہے, اور زکوٰۃ کے پیسے کو انہوں نے مطلب وٹ ایور سارے جو انہوں نے الزام لگائے, 10 ارب روپے کا جو دعویٰ اس پہ ہوا. میں ہی عمران خان صاحب کا وکیل ہوں, میں سیشن کورٹ میں بھی وہیں جا کے اس کو ٹرائل کو پرسو کر رہا ہوں, اور کبھی بات میرے سامنے ہوتی ہے تو میں تو اس کو فل ڈیفینڈ کرتا ہوں. محمد طاہر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ ان استعفوں یعنی ان ٹرمینیشن سے جو آج فوج نے کی ہیں, کیا وزیر اعظم نواز شریف پہ کو فرق پڑے گا کہ وہ صبح نیاری کھا کے سو جائیں گے؟ نہیں, وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ ان پر کوئی فرق نہ پڑے. دیکھیں آج جو اجلاس ہوا ہے اور اس اجلاس کا جو میسج ہے وہ بہت لاؤڈ ہے. ہمیں پتہ ہے, سورسز ہمیں بتا رہے ہیں کہ اس اجلاس میں انہوں نے تسلی دی ہے لوگوں کو,
اور یہ ان کی صاحبزادی بھی پچھلے 3-4 دنوں میں یہی بات مختلف لوگوں کو کمیونیکیٹ کر رہی ہے. اور اس طرح پی ایم ایل این کے وہ لیڈرز جن کی جو پاناما لیکس کے بعد جن کا حال باسی کڑھی والا ہو گیا تھا, ان کو ایک جوش اور ابال پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم نے ضمانتیں حاصل کر لی ہے اور اب ہم پر کوئی حق نہیں آئے گا اور یہ معاملہ جو ہے وہ خاموشی سے اور سیاسی انداز سے لپیٹ دیا جائے گا. اور جو ضمانتیں وہ پتہ ہے آپ کو کہ کون دیتا ہے, یہ ضمانتیں ظاہر ہے امریکہ کی ہے, مطلب انہوں نے امریکہ کو ایک سہارا بنایا ہوا ہے. اور بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ لنڈن ان کے وزٹ کے 2 مقاصد تھے, ان میں ایک تو آصف علی زرداری صاحب سے کچھ چیزیں طے کرنا تھی اور کچھ بیرونی ضمانتیں حاصل کرنا تھی, اور وہ دونوں کام جو ہے وہ سکسیسفلی کر کے آئے ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے, دیکھیں امریکہ کی ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ امریکہ کی تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ وہ کج ادائی کی تاریخ ہے, وہ بے وفائی کی تاریخ ہے, وہ منہ پھیرنے کی تاریخ ہے, وہ پیٹ دکھانے کی تاریخ ہے. شاہ ایران سے لے کر کئی لوگوں کے نام ہم دے سکتے ہیں جن کے ساتھ یہی ہوا. تو شریف خاندان اور پی ایم ایل این کے رہنماؤں کو سمجھنا چاہیے کہ سہارا آپ کا بے شک بڑا سہارا ہے, مگر حضور سہاروں کا اعتبار نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کو آپ جانتے ہیں, وہ اپنے خلاف خود سازش کرنے کے بڑے ماہر ہیں, ان کی پوری پولیٹیکل ہسٹری یہ بتاتی ہے, اور وہ اپنے خلاف خود ایک محاذ کھڑا کرنے کی جو ہے وہ بہت ہی زیادہ اور بہت اعلیٰ مہارت رکھتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو سوری چوئی صاحب ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ چھوٹو جو پکڑا گیا اس نے نام لینے شروع کر دیے اور اب اس کو اسلام آباد لے گئے. پنجاب پولیس سے مانگا, ان کو نہیں دیا, اسلام آباد اپنے پاس رکھا ہوا ہے فوج نے. آپ نے 4 نام بتانے تھے نا؟ جی میں بتاتا ہوں, اس میں گورچانی صاحب کا نام ہے, اس میں 2 مری برادران ہیں اور ایک اور ہے, ان کا نام مجھے ابھی نہیں پتا, وہ کل تک کنفرم ہو جائے گا انشاءاللہ. یعنی اس سے تو پنجاب میں پی ایم ایل این کی سیاست میں فرق نہیں پڑے گا. پی ایم ایل این کا پتہ نہیں ہے مجھے. پاناما لیکس جو ہے, جو بڑا ایشو ہے, بین الاقوامی اسکینڈل ہے, اس سے نکلنے کا میاں محمد نواز شریف کے پاس صرف ایک باعزت آپشن ہے, اور وہ آگے پہلے ہی لیٹ ہوتے جا رہے ہیں. آرمی چیف کے پبلک سٹیٹمنٹ کو آنا نہیں چاہیے تھا, وہ پرائیویٹلی بڑی دیر سے ان کو سب کو بتاتے جا رہے تھے. انہوں نے ویل طریقے سے گوادر میں بھی یہ کہا, جس طرح انہوں نے بات کی نا کہ سی پیک وہ اس کے اوپر محاذرہ بند کی جائے, اس کو اوپر کنسنٹریٹ کرے, اور ساتھ ہی کہا ٹیررزم, ایکسٹریمزم اینڈ کرپشن اس کو ختم کرنا ہے. وہ اس دن انہوں نے رکوا لیا. تو اب جو ہے وہ بالکل میں یہ کہہ رہا ہوں, ان کا چیف آرمی چیف کا کل کا بھی جو بیان تھا اس میں صرف انہوں نے کرپشن کو سٹینڈ الون نہیں کہا, انہوں نے بھی وہی والی بات کی کہ یہ جو ایک طرف ہم ٹیررزم کو فائٹ کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ کرپشن کو بھی انسداد کرنا بہت ضروری ہے, کیونکہ ساتھ چل نہیں سکتے, انکمپیٹیبل ہیں 2 چیزیں, کہ ٹیررزم کو ہم لڑ رہے ہیں اور کرپشن اس طرح ہی چل رہی ہے. انہوں نے کہا ملک میں امن, پروگریس اور اس کی اسٹیبلٹی ایک نہیں آ وجہ سکتی. یہ ہے, اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ چھوٹو سے کلیئر ہوتا ہے کہ اس کو فائنانس کرنے والے جو ہیں وہ آگے ٹیررزم کر رہے ہیں, فائنانس کرنے والے تو میں اور آپ ہیں نا. آپ اجازت دیں میں جملہ کہہ دوں. جی, وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کی صحت ہو یا سیاست ہو یا ان کی یا ان کے خاندان کی کرپشن ہو, ان کے پاس ایک باعزت طریقہ ہے کہ وہ ریزائن کر دیں. ان کو یہ کبھی وہ یہ کریں گے, یہ ہوگا نہیں, وہ خود سے کریں گے. اور کون کرے؟ میں کہتا ہوں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, وہ پوری اسمبلی کو آگ لگا دیں گے. نہیں, وہ خود ہی لکھیں گے, یعنی مبشر لقمان کو. آپ کو پتا ہے کہ 85 MNA ان کے بدک چکے ہیں, لیکن وزیر اعظم جو ہے وہ دیوار کے اوپر لکھی ہوئی لائن نہیں پڑھ سکتے. میں کہہ رہا ہوں کہ ان کے ڈاکہ زنی, لوٹ مار, ان کے بچوں کے نام پر آف شور کمپنیاں اور محلات جو ہیں لنڈن کے, اور اربوں ڈالر جو یہاں سے گیا ہے, اور باقیوں کا, اس کے اوپر کون ہے جو ان کی ڈیفینس کر رہا ہے؟ مجھے بتا دیں. کون ہے جو کر سکتا ہے, مجھے یہ بتا دیں. تو بس ختم ہوگی بات, آپ خود ہی اپنی نگیٹ کرتے ہیں. نہیں, اور شہباز شریف جو ہے نا, اس کا مطلب لوگ کہتے ہیں, ان کے مخالف بھی کہتے ہیں کہ ممکن ہے غلط پالیسیاں ہوں, پرائیورٹیز غلط ہوں. شہباز شریف کی پرائیورٹیز پہ اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن کرپشن کا ان کو کوئی نہیں کہہ رہا. لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر وہ اپنے وزیروں کو, مشیروں کو, MNAs کو, MPs کو, افسروں کو جو بلینز آف روپیز لوٹ لے رہے ہیں, اگر ان کو نہیں پکڑتے تو انگلیاں تو پھر شہباز شریف کی طرف جائیں گی. وہ اگر یہاں کوئی اس شو میں غلط کام ہو رہا ہے تو مبشر لقمان ذمہ دار ہے, دوسرے نہیں ہے. نہیں, آپ کو پکڑیں گے, عارف نظامی کو پکڑیں گے, ان کو پتا ہے میں آپ کے کہنے پہ چلتا ہوں. بس یہ مہمان ہمارے ساتھ کے بعد ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. محمد طاہر صاحب, اب کیا ہوگا؟ آرمی نے بھی اپنے اندر احتساب شروع کر دیا.
یہ سیاستدان جو ہے صرف چیف جسٹس کو خط لکھ کے خط واپس آئے گا, پھر آٹو اسپیل چیک پہ چلا جائے گا, اسی طرح کی گیمیں ہوتی رہیں گی. ہاں مبشر لقمان صاحب, خط تو خیر انہوں نے اس لیے لکھا ہے, اس سے پہلے عدلیہ کو ٹیررائز کیا ہے, یہ تو اسی طرح کھیلتے رہیں گے پنگ پونگ. لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر آپ دیکھیں عزیر بلوچ, نثار مورائی, خان محمد چاچر یا سندھ میں ڈاکٹر عاصم اور قادر پٹیل, یہ اور پنجاب میں چھوٹو گینگ, آپ کے رانا مشہود, رانا ثناء اللہ اور ثانیہ ماڈل ٹاؤن, یہ سارے کیسز ملا کر مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ 2 صوبوں کی اسمبلیوں کے آدھے لوگوں کو اور قومی اسمبلی کے آدھے لوگوں کو فارغ کر دے گی. پھر اس کے بعد یہ جو ہے وہ پتہ نہیں کیا کریں گے. اگر آپ ان کیسز کا جوہری مطالعہ کریں اور اس کا جائزہ لیں تو کوئی 40-50 لوگ جو ہے وہ آپ کو دونوں صوبائی اسمبلیوں میں جو ہے وہ ملوث نظر آتے ہیں مختلف وارداتوں میں. یعنی یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ یہ لوگ, ان لوگوں نے صرف کرپشن کی ہے, کرمنل وارداتوں کی سرپرستی کرنے والے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں جو ہمارے مینڈیٹ اور انتداب کا دعویٰ کرتے ہیں ان اسمبلیوں میں بیٹھ کر. تو اب معاملہ یہ ہے کہ جب فوج اس اعلیٰ سطح پر, جہاں پر لیفٹیننٹ جنرل عبید الرحمان صاحب کو بھی انہوں نے جو ہے وہ اٹھا کر پھینک دیا ہو, اور یہ اطلاعات ہمیں بھی ہے کہ کچھ ایسے فوجی افسران جو اس وقت بھی اہم ذمہ داری ادا کر رہے ہیں اور پبلک آئیز میں موجود ہیں, ان کے مناصب چھین لیے جائیں گے اور ان کے تمغے بھی نوچ لیے جائیں گے. تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ زبیر صاحب جو آپ کے پرائم منسٹر صاحب کے دائیں بائیں گھومتے ہیں آج کل, وہ یہ فرماتے ہیں, ایسے بیانیے چلیں گے, وہ یہ کہتے ہیں کہ آصف علی زرداری اور نواز شریف صاحب کا تو احتساب ہو چکا اور سویلین کے احتساب کے طریقے بالکل مختلف ہوتے ہیں. یعنی یہ جو آپ کے نے احتساب کے ادارے بنائے ہیں, یہ جو نیب ہے, یہ جو اینٹی کرپشن ہے, اور یہ جو FIA ہے, یہ میرے آپ کے لیے ہے, یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کا یہاں کوئی پرسان حال نہیں ہے, یہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو قومی اسمبلی, صوبائی اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جو ہم پر اقتدار کرتے ہیں. طاہر صاحب, چوئی صاحب نے کوئنٹے چیک کرنا. طاہر صاحب, یہ زبیر صاحب کو کہیں کہ ان کے والد جو جنرل ریٹائرڈ عمر تھے وہ یحییٰ خان کے دسترات تھے, اور انہوں نے ایسٹ پاکستان کو بنگلہ دیش بنانے میں گنونا کردار ادا کیا ہوا ہے. یہ کیا باتیں کر رہے ہیں, اور بڑا شرمناک بیان دیا کہ فوج میں چونکہ کرپشن ہوتی ہے وہاں سے کرپشن کو, اور تم تو سارے کے سارے کیچڑ کی دلدل کے کیڑے ہو. یہ آپ جنرل عمر کی بات کر رہے ہیں جو ADC تھے یحییٰ خان کے. نہیں اس کے ساتھ تھے اور کافی قریبی کام کرتے تھے. میجر جنرل تھے جی, ADC پہلے رہے تھے, پہلے ADC تھے, اس کے بعد میجر جنرل. یہ سراج الحق صاحب نے بات کی تھی جو آج مجھے لگ رہا ہے کہ دہرائی جا رہی ہے یہاں پہ. کہہ رہے تھے کہ اگر ہمارے آئین میں جو وہ لوازمات ہیں اہلیت کے, اگر وہ حقیقی طور پہ لاگو کیے جائیں تو 75% لوگ جو ایوانوں میں بیٹھے ہیں وہ اڈیالہ جیل میں بیٹھے ہوں. مجھے یہ نہیں پتا, لیکن اگر اس کو آپ حقیقت میں لاگو کریں 62 اور 63 کو, تو میں بھی شاید ڈسکوالیفائی ہو جاؤں. تو ہو جائے کیا ہو, یہ نہیں میرا مطلب ہے کہ اگر آپ نے یا تو ہٹا دیں اس کو. میں یہ نہیں سر, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ایسی ووٹ بڑے مل جائے. سر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ایسی شکوں کو ہٹا دیں جن یا ان کی تذلیل مت کریں. اور بھائی یہ فوج پر حملہ کیوں کیا اس نے زبیر نے, اور اس سے نہیں انہوں نے بچنا. بھائی اپنا PMLN نے کب نہیں کیا فوج پہ حملہ. اور ڈاکٹر فضل طارق بھی چودھری غلام احسان صاحب مجھے ایک بات نہیں کہ PMLN نے کب فوج پہ حملہ نہیں کیا. کیا حملے کراتے ہو ان سے؟ بھائی میری بات ہے کہ یہ فوج پہ تو کرتے ہیں حملے, یہ پاکستان کی فوج ہے اس لیے, انڈیا کی فوج پہ تو نہیں کہیں گے. لوگ ان کو نوچ لیں گے. بھائی زبیر سے کہنا بھوشن یادو کے اوپر بات کریں. یہ ہر ادارے پہ حملے کرتے ہیں جی, فوج پہ نہیں, ہر ادارے پہ بشمول فوج. بھوشن یادو پہ نہیں کیوں کر رہے, یہ چیف جسٹس کی عدالت پر حملہ کیا. بہرحال جی, جو ابھی میرے خیال میں جو اس میں میں جو بڑا مجھے تسلی ہے, آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں, نواز شریف کی حیثیت کیا ہے, مائنڈ سیٹ کیا ہے. چھوٹا آدمی وہ ٹوپی ووپی کو کس طرح سے لیتا ہے. دیکھیں ایک منٹ, نہیں دیکھیں ٹی وی پہ دیکھیں جی آپ. ہمارے ملک کی کہ آج تک فوج کے جرنیلوں نے, یہ جو خاص طور پہ وہ ٹولہ جس نے مارشل لاء لگایا ہے, انہوں نے آج تک احترام سیکھا نہیں ہے ان کا. جمہوری وزیر اعظم کا صحیح دل سے احترام نہیں کیا. ایسا بھی ہوتا دیکھا ہے میں نے کہ جب وزیر اعظم کبھی GHQ میں جائے تو یہ غالباً ٹوپی بھی اس لیے نہیں پہنتے, اپنی کیپ اس لیے نہیں پہنتے کہ وزیر اعظم کو سلوٹ نہ کرنا پڑے. آپ شاید یہ اس کی ماضی میں مثالیں موجود ہیں, لیکن یہ نہیں کہ وزیر اعظم ان چیزوں کو نوٹ کرتے ہیں, یہ نوٹ کیا جاتا ہے یہ معاملہ. لیکن سن لیا مبشر لقمان صاحب, آپ سے ایک ریکویسٹ ہے, وزیر اعظم وہ پاکستان ہے, جب تک ہے آپ ذرا موڈی کے دوست ہیں, میرے نہیں.
ہم موڈی صاحب بھی کہتے ہیں جو انڈیا کا یار ہے میرے لیے غدار ہے. میں تو بالکل سیدھا میں بات کرتا ہوں ایشوز پر، پرابلم پر. اور بھائی میرا ایشو ہے یہ. نہیں مطلب آپ ٹو نیشن تھیوری میرا ایشو ہے. آپ جناب کس سے بات کریں نا، بس یہ کریں، یہ مہربانی کریں. باقی جو آپ نے کہنا وہ اپنے محترم جناب غلام حسین صاحب ایک بات کا جواب دیں. میں بڑے سخت سوال پوچھنے والا ہوں. میں پہلے اس کا جواب دے لوں. نہیں پہلے میں سخت جو تقریر جو ہے میری ایک عرض اس پر میں نے تبصرہ کرنا ہے. میں نے پہلے جی پھر یہ کس منہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ مارچلا میں یہ ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے. خدا کی قسم آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. نومبر 88 جب الیکشن ہونے والے تھے 16 نومبر کو، ایک ہفتہ پہلے تو یہ سلمان غنی نہیں ہے، یہ بھی میرے ساتھ کام کرے تھے اس وقت. تو انٹرو کر ہاں نہیں میرے ساتھ تھے، میرے برخودار ہیں. میں ایسے صرف حوالہ بتایا آپ کو. تو چیف منسٹر صاحب تھے نگران نواز شریف صاحب. تو ایک ہفتہ رہ گیا الیکشن میں، تو میرے کان میں کیا کہتے ہیں، چودھری صاحب کسی طرح مارچلا لگوا دیں. مجھے ایک بڑی کوئک بریک لینی ہے چوہدری صاحب، بڑی امپورٹنٹ بریک لینی ہے. میں بریک کے بعد فوراً آتا ہوں اور آپ کو ویلکم بیک. چوہدری صاحب خبر یہ ہے کہ چھوٹو نے یہ کہہ دیا ہے کہ اگر آپ لوگ مجھے کسی طرح معاف کریں تو وعدہ معاف گواہ بن جاتا ہوں بہت لوگوں کے خلاف. یار چھوٹو کو چھوٹو یہاں بڑے ہیں، یہ چھوڑو. یہ اس ملک کی حالت ہے کہ 11 بندے پکڑنے کے لیے آپ کو فوج بھیجنی پڑی ہے. بریک نیوز کرنے کے بڑا شوق ہے نا تو سن لے. پنجاب کرپشن ہی مسئلہ نہیں ہے، گورننس ہی بہت بڑا ایشو ہے. آپ نے دیکھا دال کی قیمتیں کہاں سے کہاں چلی گئی ہیں پچھلے ایک ہفتے میں. 100 روپے کلو سے 150 روپے کلو ہو گئی ہے. بیڈ گورننس صرف، اور یہ غریب آدمی کا فوڈ ہے. یہ آپ سارے دفتروں میں رینجز تعینات ہونے لگی ہے پنجاب میں اور فیڈرل گورنمنٹ میں. جدھر لوٹ مار یہ خبر ہے خواہش ہے؟ نہیں ابھی اطلاع آئی ہے، افواہ سمجھیں ابھی تک جب تک نوٹیفیکیشن نہ ہو جائے. تو یہ آپ یہ سرکل پورا ہونا ہے، لاجیکل اینڈ تک جانا ہے. اور بڑے بڑے گرگے جو ہے نا اب انہوں نے پھنسنا ہے. ویدر ون لائکس اٹ اور ون ڈزنٹ لائک. چھوٹو گینگ کو اب یہی بہت بڑی نااہلی ہے کہ 11 بندوں کا گینگ جو ہے اس کو یعنی پکڑنے کے لیے. یہ جھوٹ نہیں تھا کہ حکومت کا کہتی تھی نو کو ایریا ہے ہی نہیں کو پنجاب میں. اور نہیں بات یہ نااہل لوگ جو ہیں ان کی سرپرستی یہ بند کرنے کو تیار نہیں. بھائی ساری ایجنسیاں لکھ بیٹھی ہیں کہ بھائی بہت سارے پولیس والے جو ہیں ان کے بس کا روگ نہیں ہے، دے کین ناٹ پرفارم. بھائی آپ اچھے آفیسر ہیں ان کو کیوں نہیں لگاتے؟ آپ کا تو آئی جی کرپٹ آدمی ہے. تو اب آپ ہی پروگرام کر چکے ہیں. جی بہرحال جی دنیا بھر میں اب ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے. یہ طاہر صاحب نے ٹھیک کہا تھا کہ امریکہ بھی اگر ضمانت دے دے تو جو اب ٹرینڈ یا سیل جس طرف چل رہا ہے زمانے کا، اب یہ پناہ گاہیں یہ سیف ہیونز جو ہیں مٹ رہی ہیں آہستہ آہستہ. دنیا بھر میں احتساب کا دور آ رہا ہے. اگر آپ اجازت دیں میں علامہ اقبال کا آج کے دن کے حوالے سے ایک شعر عرض کر دوں جو میں سمجھتا ہوں اس پہ صادق آتا ہے. وہ یہ ہے کہ اٹھ کہ بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے. کیا بات. آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ امریکن ایک لحاظ سے ہم سے بہت اچھی ہیں، بہت اچھی ہیں. میں یہ اوپنلی کہہ رہا ہوں. وہ یہ کہ وہ اپنے اوپر کرپٹ آدمی آنے نہیں دیتے، اور اپنے ان کے سسٹم میں اگر کوئی آدمی کرپشن میں ملوث پایا جائے، حالانکہ وہ خود کرتے ہوں گے وہ ساری حرکت پوری قوم، اس کو وہ اس پہ معاف نہیں کرتے. یہ پاکستان ہی ہے کہ جہاں پہ ہم کرپٹ ترین کو اعلیٰ ترین عہدوں پہ فائز کر دیتے ہیں. جتنا بڑا جرم اتنا بڑا. میری یاد آ رہا ہے بیفور اے کلوز علامہ اقبال کا کہ وہ ابلیس ایک بار نیچے سے اوپر جا رہے ہیں جی، اور اوپر سے ایک فرشتہ نیچے آ رہا ہے، راستے میں دونوں کی ملاقات ہو رہی ہے. تب وہ اس کو کہتا ہے کہ ہمدم دینینا کیسا ہے جہان رنگ و بو. تو اس کو 4 لفظوں کا جواب دیا ابلیس نے. اس نے کہا سوز اور آرزو. تو انہوں نے کہا کہ یار تم نے دنیا میں جا کے کر کیا لیا؟ تو اب تم نے کیا کیا دنیا میں؟ کہتا کر خلوت ہو میسر تو پوچھ اللہ سے، قصہ آدم کو کر گیا رنگین کس کا لہو. تو جناب اگر محمد نواز شریف صاحب نہ ہوتے تو پتہ نہیں کتنے ٹاک شوز بند ہو جاتے اور کرپشن کی داستان ہی ہمیں نہ ملتی. تھینک یو میاں صاحب، تھینک یو. اللہ حافظ.